السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، اسلامی معلومات کوئز کے 7ویں سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی معلومات کوئز کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، جس کے تحت ہم سوال و جواب کی شکل میں اسلامی معلومات کو پیش کرتے ہیں، اور یہ اسلامی معلومات کا 7واں ویڈیو ہے، 7ویں سیریز ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ اسلامی معلومات کوئز حصہ نمبر 7، سوال نمبر 71۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کب اور کس ملک کی طرف ہجرت کی اجازت دی تھی؟ جواب: نبوت ملنے کے 5ویں سال میں رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، اور یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی۔ سوال نمبر 72۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب: حبشہ کی طرف پہلی ہجرت میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی شامل تھیں۔ سوال نمبر 73۔ کفار قریش نے ان مہاجرین حبشہ کو حبشہ سے نکلوانے کے لیے کس کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا؟ نجاشی یعنی حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ جواب: کفار قریش نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ جا کر ان سے بات کریں اور کہ وہ ان مہاجرین کو حبشہ سے باہر نکال دیں۔ سوال نمبر 74۔ دربار نجاشی میں مسلمانوں کی طرف سے کس نے بات کی تھی؟ جواب: دربار نجاشی میں جعفر بن ابی طالب نے مہاجرین مسلمانوں کی طرف سے اپنا موقف پیش کیا تھا، اور ان کی بات سن کر نجاشی بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 75۔ کفار قریش نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب دونوں کا سماجی بائیکاٹ کیا تھا، وہ کتنے دنوں تک جاری رہا؟ وہ محاصرہ اور بائیکاٹ کتنے دنوں تک جاری رہا؟ جواب: وہ محاصرہ اور بائیکاٹ تقریباً 3 سال تک رہا۔ چنانچہ جب کعبہ کی دیوار پر لٹک رہے معاہدے کو دیمک نے معجزاتی طور پہ کھا لیا، تب 3 سال بعد محاصرہ اور بائیکاٹ ختم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا معجزاتی طور پر کہ اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے، جب معاہدہ ہی نہیں رہا تو پھر محاصرہ کس بات کا؟ تو محاصرہ ختم کر دیا گیا۔ سوال نمبر 76۔ ابو طالب کی وفات کب ہوئی؟ جواب: نبوت کی 10ویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ سوال نمبر 77۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال کا نام غم کا سال رکھ دیا؟ جواب: نبوت کی 10ویں سال کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال رکھ دیا، کیونکہ اسی سال چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال اس کا نام رکھ دیا۔ سوال نمبر 78۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے طائف کب تشریف لے گئے؟ جواب: نبوت کی 10ویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو لے کر طائف تشریف لے گئے، یعنی ساتھ میں زید بن حارثہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سوال نمبر 79۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اللہ نے کب بلایا؟ جواب: نبوت کی 5ویں سال میں، اور اسی معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ نبوت کی 5ویں سال میں بلایا، اور اسی معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی۔ سوال نمبر 80۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس غار میں چھپے تھے؟ جواب: مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم
غار ثور میں مسلسل 3 دنوں تک چھپے رہے۔ تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز کے سلسلے میں نئی معلومات آپ کو ملتے رہے۔ جب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔